بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، جو قصہ سنانے جا رہا ہوں، اس کی آتھینٹیکیشن کا تو نہیں پتہ ہے، لیکن ایک بڑے موثوق ذرائع سے پتہ چلا، پھر اس کی ریٹن میں میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں وہ آیا، اور کافی پرانی بات ہے، لیکن زبانی کلامی تو کافی شیئر کیا، لیکن آج میڈیا پہ چاہ رہا ہوں کہ عام پبلک کو پتہ چلے۔ آتھینٹیکیشن اس لیے نہیں کہ کوئی روایتیں تو بہت ساری ہیں، ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہے دجال سے متعلق۔ دجال کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ پیدا ہوگا، کہ وہ اترے گا، یا وہ ایک دم سے نمودار ہو جائے گا۔ زیادہ تر روایت یہ ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نمودار ہوگا۔ اس کا مطلب وہ پہلے سے ہے، کہیں ہے، کوئی قید ہے۔ جیسے پرانے بڑے بوڑھے قصہ سناتے تھے کہ بھائی وہ کہیں دور دراز جو ہے وہ کہیں کسی جزیرے میں قید ہے، یا اس طرح کی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اپروچ نہیں لوگوں کی، انسان کی۔ بہرحال ایک قصہ چلتے ہیں۔ قصہ ہے ایک صحابی کا، جو ان کی بہت زیادہ نام نہیں آتا، اور اس وقت مجھے بھی یاد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لٹریچر، وہ رائٹنگ، وہ اسکرپٹ جو تھا بلیک اینڈ وائٹ میں اسٹوری، وہ مجھ سے مس ہو چکی ہے، لیکن ذہن میں ہے انسان کے اور ہوتا ہے۔ تو وہ ایک عربی تھے، صحابی تھے، صحابی بعد میں ہوئے۔ وہ ملاح تھے، سیلر تھے، جہاز رانی کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جدہ میں رہتے تھے، اور جدہ سے ہی ایک جو ہے جہاز آیا کرتے تھے، اور عربس مشہور ہیں اس بات پہ کہ وہ سیلنگ کیا کرتے تھے، جہاز رانی کرتے تھے، اور جہاز بناتے بھی تھے، پانی کی جہاز۔ تو بہرحال انہوں نے بعد میں قصہ سنا کہ ایک نبی آیا ہوا ہے مکے میں، اور اس نے ایسے ایسے کر کے اللہ کی وحدانیت کا اور دین کے بارے میں بتایا۔ تو وہ بعد میں وہاں پہنچے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری سوال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح وہ صحابہ میں آ گئے۔ لیکن وہ کیونکہ جاتے تھے، اس میں جاتے تھے، یعنی کہ وہ جو ہے سمندر میں رہتے تھے، سفر میں رہا کرتے تھے، لہٰذا بہت کم ان کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یا صحابہ سے کسی سے سنا کہ دجال کا قصے کے بارے میں، دجال کے بارے میں قصہ بتایا گیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کا قصہ سنایا۔ پھر اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے کیسے پہنچا، لیکن یہ کہ وہ ایک قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے بتایا ایک دفعہ وہ آئے اور باقاعدہ کہا کہ میں دجال جیسے آدمی کو جانتا ہوں، تو زیادہ تجسس ہوا۔ پھر انہوں نے یہ اسٹوری بتائی، کہنے لگے ایک دفعہ میں اور میرے ساتھی طوفان میں پھٹک گئے، ہمارا جہاز گر گیا طوفان سے، اور ہم نے تو بادبان اٹھا دی، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نہ لنگر ڈالا جاتا ہے اور نہ ہی بادبان کھلے رکھے جاتے ہیں، سمیٹ دیے جاتے ہیں، تو لہروں پہ ہچکولے کھا کے جہاز بچ جاتا ہے ڈوبنے سے، ممکن امکان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا۔ بہرحال کہتے ہیں جب صبح ہوئی، طوفان تھم گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے دور ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے، تو کھلے سمندر میں تھے، حیران ہوئے، اور ہم نے کافی سفر کیا تھا، انہوں نے بتایا، لیکن ہم نے یہ جزیرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے، میں بھی تھا اس میں، کچھ لوگ اور شامل تھے، ہم کشتی میں بیٹھ کے جہاز کو لنگر ڈالا اور کشتی میں بیٹھ کے اس جزیرے پہ اترے۔ وہاں گئے تو جنگلات تھے، تو کیونکہ یہ خود پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، تو تھے عرب لیکن نصرانی تھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ چلتے گئے، اور ہمیں تلواریں اور نیزے سب نکال لیے تھے کہ وہ خطرہ ہو، کوئی جانور آ جائے تو دیکھیں کچھ ہے نہیں۔ تو اچانک ہمیں ایک مخلوق ہلتی نظر آئی، تو ہم سب الرٹ ہو گئے، لیکن وہ دیکھا کہ وہ آگے بڑے آرام سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی فیمیل تھی، مونس تھی، یعنی عورت کی طرح تھی، لیکن عجیب سی تھی۔ جسم پہ کپڑے تھے نہیں تھے، اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن اس کے جسم پہ بال بڑے بڑے تھے، ہر طرف بال، ہر طرف بال، بڑے بڑے بال، پورے بالوں سے اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے شاید سمجھے کہ بندمانس وغیرہ کی کوئی نسل ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک عورت تھی باقاعدہ، اور اس نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم لوگ مہذب دنیا سے آئے ہو؟ تو انہوں نے
حیران ہوئے اور بقت اس سے عربی میں بات کی. تو ان کا ہاں. تو کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے کہ ابھی قریبی ایک کلیسا ہے، عمارت، کلیسا یعنی چرچ. تو کیا یہ عیسائی تھے؟ حیران ہوئے کہ اچھا اس جنگل میں بیابان میں یہاں کوئی آبادی نہیں، کلیسا بھی ہے. تو بہرحال یہ سنتے رہے. اس نے کہا کہ وہاں میرا بھائی ہے، وہ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ قید ہے، لیکن وہ تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے، اور اسی نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، جزیرے پہ اترے ہیں، تم ان کو لے کر آؤ. تو بہرحال یہ حیران ہوئے، چل پڑے سب کے سب. واقعی آگے جا کر دیکھا کہ ایک عمارت ڈھکی چھپی جنگلوں میں درختوں میں نظر آئی. وہ کلیسا تھا قدیم پرانا. وہ حیران ہوئے کہ یہاں پہ کون کب آیا، کب کلیسا بنا دیا. بہرحال جب اندر داخل ہو دیکھا کہ بالکل آگے جہاں عبادت ہوتی ہے اور پادری ہوتا ہے، اس جگہ کوئی ایک آدمی ایسے ہاتھ پھیلایا، ایسے ہاتھ اس کا تھا، اور ایسے ہاتھ یا بندھا ہوا تھا، ایسے کر کے اوپر کر کے ہاتھ پھیلا کے، یا جیسے بھی ایسے بندھا تھا جیسے بھی ہوتا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. وہ ہاتھ پاؤں توق ہوا، پورا جسم وہ بندھا ہوا ہے. یہ حیران ہوئے. پہلے سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے نا صلیب پہ چڑھانے کا ہوتا ہے وہ اس طرح سے، لیکن وہ نہیں تھا، وہ جیتا جاگتا تھا. جب یہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی عجیب سی حالت تھی. وہ بڑا تگڑا اور زبردست قسم کا لہیم شہیم انسان تھا، اور بڑی یعنی اس کے جسامت زبردست تھی، لیکن اس کی جو ہے ایک آنکھ بالکل نارمل تھی، اب یعنی دائیں بائیں، ایک آنکھ جو یوں کر کے پھولی ہوئی تھی اور عجیب سی تھی، اور صاف لگ رہا تھا وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، ایک ہی سے نہیں، کانا ہے، وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا. جب وہ پہنچے تو انہوں نے حیران ہوئے. اس نے شاید کچھ کہا ان کو، ان کی سمجھ میں نہیں. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسیح ہوں، میں دجال ہوں. ان کو تو نہیں پتا تھا زیادہ. کہتا اچھا مسیح ہوں بھی ہو، دجال بھی ہو، چل پھر کیا کرنا ہے، یہاں کیسے قید ہو؟ کہتے یہ سب چھوڑو، یہاں کب سے ہوں، کیسے ہوں، کتنا ہوں کہ تم مرے، میں تم لوگوں سے سوالات کرنا چاہتا ہوں، تو تم لوگ مجھے اس کا جواب بس بتاتے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے پوچھو. اب اس نے پوچھنا شروع کیا شروع سے. کیا طوفان نوح آ چکا؟ وہ تو زمانہ گزر گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سارے اقوام کو اس نے پوچھا کہ فلانا یہ قوم، فلانا نبی کی قوم، یہ اس کا معاملہ ہو گیا؟ ان کا ہاں وہ تو سنا تھا کہ قوم تھی ختم ہو گئی، کچھ ان کو پتہ ہی نہیں جواب. کرتے کرتے یہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور کہنے لگا اچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان کو آ گئے، وہ ہوا کیا ہوا، ان کو صلیب چڑھا دیا گیا اور یہ سب چیزیں کہنے وہ تو بہت پہلے ہو چکا. پھر وہ اور آگے آیا. کہنے لگا اچھا ایک نبی آنا ہے، اس کا نام احمد ہے، آخری نبی ہوگا، وہ عربوں میں آئے گا، مکے شہر میں، یا بکہ شاید پرانا نام اس کا بولا اس نے. تو کیا وہ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبی آیا وہاں پہ، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں زیادہ. پھر اس نے پوچھا کیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے؟ کہنا یقیناً دعویٰ کر دیا ہے، تبھی تو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے. اس نے کہا اچھا. کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اس پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ امیر ہیں کہ غریب ہیں یا درمیان؟ کہنا نہیں زیادہ تر غریب ہیں. ٹھیک. پھر اس نے کہا کہ اس کے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں اس میں ان کے ساتھ ہیں؟ کہتا نہیں ساتھ زیادہ، کچھ لوگ ساتھ ہیں لیکن زیادہ تر خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے قبیلے اور مکہ شہر کے لوگ کہہ رہے سب اس کے خلاف ہیں. تو کہنے لگا کہ اچھا تو نکال دیا اس کو، ہجرت تو کر لی اس نے مدینے کی طرف؟ کہنے لگا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہم نے سنا کہ اس کو نکال دیا گیا. تو اس نے سانس بھری اور کہتا ہے بڑبڑا کے کہتا ہے اس کے شہر والے جلد اس کو نکال دیں گے. تو یہ سب حیران ہو کہہ لگے تمہیں کیسے پتا اس کے شہر والے اس کو نکال دیں گے؟ کہتے ہیں ہاں، اور وہ یثرب چلا جائے گا مدینے، اور وہاں سے اپنی سلطنت بنائے گا. کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا؟ کہتے بس یہ تم مت پوچھو. لیکن پھر اس کا چہرہ لٹک گیا اور افسوس میں آ گیا. کہ تمہیں کیوں افسوس ہو رہا ہے، تمہیں کیوں افسردگی کیوں آ گئی؟ کہنے لگا کہ اصل میں سمجھ رہا تھا کہ بہت وقت گزر گیا ہے اور شاید میری آزادی کا وقت آ گیا ہے، مگر ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. کہتے ہیں کیا وقت پڑا ہے؟ انہوں نے پوچھا. کہنے لگا ابھی تو میری آزادی میں بہت ٹائم ہے، ابھی وہ اس کو مکے والے اس کو نکال دیں گے، پھر وہ ہجرت کرے گا کچھ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ، پھر یہاں کرے وہ اپنی سلطنت قائم کرے گا، ان کی جنگیں ہوں گی، پھر وہ دوبارہ فتح کرے گا. یعنی سارا اس نے ان کو بتایا. اب ساری بات اس نے ان کو جب بتائی تو یہ لوگ حیران ہوئے. ان کو زیادہ انٹرسٹ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے حیرانگی ظاہر کی کہ تمہیں اتنی آگے کی باتیں کیسے پتہ؟ تو اس نے بتایا شاید کہ مجھے وہ کچھ پتہ ہے جو تم نہیں جانتے.
لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری آزادی کا وقت قریب آ گیا، اب یہ زنجیریں کھل جائیں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، اور اس لیے مجھے افسردگی ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال اس نے پھر کہا کہ تم لوگ جاؤ، بس ہو گیا سوال جواب۔ تو کہہ رہے ہم لوگ واپس آ گئے، وہ عورت آئی اور ہمیں باقاعدہ راستہ دکھا کے ہماری کشتی تک پہنچا کے، اور انہوں نے کہا تم خود کون ہو؟ اس عورت سے پوچھا کہ تم ہو کون ہو، یہاں کیا کرتی ہو، یہ کیسے رہتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے؟ کہتی اس سے تو میں غور کرنی غرض ہی نہیں ہے، مگر اتنا بتا دوں میں اس کی بہن ہوں اور میرا نام ہے سرقہ۔ بس اتنا اس نے بتایا، اس سے زیادہ کہ میں نہیں بتا سکتی، اور وہ چلی گئی۔ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے کشتی میں، ہم جہاز میں واپس آئے، ہم لنگر اٹھایا، بادمان کھولے، ہم چلے گئے۔ بہت زمانے بعد پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک زمانہ گزار دیا، لیکن ہمیں وہ جزیرہ کبھی نظر نہیں آیا، کبھی نظر نہیں آیا۔ ہم نے بہت تلاش کیا، نقشوں میں پوچھا، لوگوں سے پوچھا، لیکن ہمیں کسی نے بھی، کسی بھی جہاز ران نے یا کسی بھی اس نے کہا کہ ہم نے ایسی جگہ پہ، کوئی جگہ پہ ایسا کوئی جزیرہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر ان لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ ایک نبی آیا ہوا ہے، وہی نبی، اور اس نے دجال اور مسیح اور دجال کے بارے میں ذکر کیا، تو یہ تجسس ہوا، ان کو فوراً گئے، پوچھا سب کچھ کر کے آخر میں انہوں نے یہ پورا قصہ سنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کو۔ اب یہ کتنا صداقت اس میں کیا ہے؟ کچھ تو کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ پروپیگنڈا میں بھی کچھ نہ کچھ صداقت ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ دجال کہیں قید ہے، اور جو باتیں روایتیں سنتے ہیں کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹیں گی، وہ کھلے گا، آزاد ہوگا، تو وقت قریب آ رہا ہے۔ اور اس کے لیے سمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کا جب تم سنو تو ہرگز اس کا آمنا سامنا تم سے نہ ہو، اس کی بالکل خواہش نہ کرنا، اور کوشش کرنا اس سے دور رہو، کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان چلے جائیں گے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے، تو اس کے شر سے، اس کے آمنے سامنے سے بچنا۔ اور سب سے اہم چیز ایک ہی ہے، اس کی سلطنت کچھ عرصے کے لیے آئے گی۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ اور 37 دن، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا بتایا ہے، 40 دن کی حکومت ہوگی۔ وہ 40 دن کس طرح ہوں گے؟ ایک دن ایک سال کے برابر، یعنی ایک سال ہوا، دوسرا جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر، تیسرا جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر، پھر باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس کا مطلب وہ ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ اور 37 دن کی حکومت کرے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ اس کو قتل کریں گے، اور لد کے مقام پہ قتل کریں گے۔ جو علماء نے اس کو دورہ کیا، وہ بھی فلسطین میں، اسرائیل کی طرف جہاں بھی ہے وہ مقام ہے، اور اس وقت تو گاؤں جہاد یا جنگل تھا، کچھ لوگ کہتے تھے یہاں کیوں آگے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، لیکن آج وہ ایک شہر بن چکا ہے لد، اور وہاں ایئرپورٹ بھی بن چکا ہے، اور وہاں زیادہ تر اسرائیل کے ایئر فورس کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں، وہیں سے فلائی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جہاز وہاں کھڑا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے جیسے کہتے ہیں پگھلنے لگے گا، بھاگے گا، اور اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے، قتل کرنے کے لیے۔ تو وہ دوڑتا وہاں آئے گا تاکہ جہاز میں بیٹھ کے فلائی کر جائے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویلن بھاگتا ہے ایک فلموں میں، بالکل وہی بالکل۔ اور لیکن وہ وہاں پکڑا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی ایئرپورٹ پہ، یعنی لد کے مقام پہ ہی، اس کے فرار ہونے سے پہلے اس کو پکڑ لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح سے پھر ایک ایک یہودی کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو انجام تو یہودیوں کا یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرخد کا ایک درخت ہے، اس کے بارے میں آیا کہ گرخد کا درخت ہے جو آواز نہیں دے گا، باقی ہر چیز جس کے پیچھے یہودی چھپے گا اس کو وہ آواز دے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کرو۔ اور یہودی بات جانتے ہیں، اور آج کل اسرائیل میں جگہ جگہ انہوں نے گرخد کے درخت لگا رکھے ہیں، جیسے بچ جائیں گے، تو بھائی وہ آ کے مار دیں گے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ اور زیادہ تر روایت یہی ہے کہ عیسائی جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سب مسلمان ہو جائیں گے، اور کوئی بھی کسی اور مذہب کا نہیں رہ جائے گا، اور جو مارے جائیں گے وہ سب دوسرے مذاہب میں، کیا ان کا سلسلہ یہ نہیں پتہ، لیکن دجال کا ساتھ دیں گے اور مارے جائیں گے۔ تو یہ تھا سلسلہ، ایک بہت ہی عجیب و غریب قصہ تھا، جو کہ میں چاہ رہا تھا کافی عرصے سے کسی طرح شیئر کروں، اس کو ریکارڈ میں لے آؤں، اور بہرحال اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا تو نہیں پتہ، لیکن تاریخ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو صداقت ہے۔
دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.